جی بھر کے تمہیں روئے گی ماں آن محمد، آج جی بھر کے تمہیں روئے گی ماں آن محمد۔ اے میرے دل کا سکون، اے میرے دل کا سکون، اے میری جان محمد، آج جی بھر کے تمہیں روئے گی ماں آن محمد۔ جب سے بھائی پہ تمہیں صدقہ کیا زینب نے، پھر تمہارا کبھی پرسہ نہ لیا زینب نے۔ صبر اب ہوگا نہیں، صبر اب ہوگا نہیں مجھ سے یہاں آن محمد، آج جی بھر کے تمہیں روئے گی ماں آن محمد۔ خود کو اس وقت سنبھالا تھا بڑی مشکل سے، کیسے بھیجا تھا تمہیں پوچھو یہ میرے دل سے۔ تم تھے اس ماں کے لیے، تم تھے اس ماں کے لیے دونوں جہاں آن محمد، آج جی بھر کے تمہیں روئے گی ماں آن محمد۔ ساتھ جن بچوں کے ان گلیوں میں تم کھیلتے تھے، ہیں کہاں آن محمد وہ یہ جب پوچھیں گے، کیا بتائے گی یہ ماں، کیا بتائے گی یہ ماں تم ہو کہاں آن محمد، آج جی بھر کے تمہیں روئے گی ماں آن محمد۔ ماں کے ممتا کا برامان رکھا ہے تم نے، نہر پر جا کے بھی پانی نہ پیا ہے تم نے، کر دیا قتل تمہیں، کر دیا قتل تمہیں تشنہ دہاں آن محمد، آج جی بھر کے تمہیں روئے گی ماں آن محمد۔ بھائی کے لاش پہ جاتے ہوئے دیکھا میں نے، ہائے قاسم کی طرح دشت میں تم بکھرے تھے، میں تمہارا وہ بدن بھولی کہاں آن محمد، آج جی بھر کے تمہیں
روئے گی ماں نو محمد آج جی بھر کے تمہیں روئے گی ماں نو محمد اور محمد وعلیہ محمد صلی اللہ بابا سے بلند تر صلوات جب محمد نے مولا کو بلایا ہوگا جب محمد نے مولا کو بلایا ہوگا معصوموں کی لاشوں پر اکبر کا بابا جانے کسی حال میں آیا ہوگا جب محمد نے مولا کو بلایا ہوگا صدقہ ہے آن محمد اکبر اور علی اصغر کا صدقہ ہے آن محمد اکبر اور علی اصغر کا دو بیٹوں کی لاشوں پر یہ سوچ کے ماں اجڑی نے ناشک بہایا ہوگا جب محمد نے مولا کو بلایا ہوگا ان دونوں کی لاشیں تو ایک دوسرے سے دور پڑی تھی مظلوم ان کے سے ان کی لاشوں کو جا کے تنہا مقتل سے اٹھایا ہوگا جب محمد نے مولا کو بلایا ہوگا عاشور کی شب رو رو کر زینب اجڑی لوگوں عاشور کی شب رو رو کر زینب اجڑی لوگوں ان جگر کے دو ٹکڑوں کو ہائی بن کر فخر مریم خود آپ سجایا ہوگا جب محمد نے مولا کو بلایا ہوگا زینب کی گود بھی اجڑی اور بائی کٹے مقتل میں خیموں کو آگ لگی تھی سجا بیمار کو کیسے جلنے سے بچایا ہوگا جب
معصوم علی اصغر کو ہائی کیسے لٹایا ہوگا جب محمد نے مولا کو بلایا ہوگا. آواز بلند سلوات. حبیب خدا ختم الانبیاء آواز بلند صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صلوات بجي محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رسول خدا سے مشہور و معروف حدیث جس کے اوپر شیعہ اور سنی سب کا اتفاق ہے، سب کا اتفاق ہے. آپ کے سامنے ڈاکٹر عصام العباد کا نام لیتا ہوں. If you get some time, go and do some research and do the searching on Dr. Isam al-Ibad. Dr. Isam al-Ibad, he is from Yemen. He was a Wahhabi and he was one of the khas student shagird of Ibn Baz. Ibn Baz کون ہے؟ Ibn Baz جس کو تقریباً 10-15-20 سال پہلے ہی Ibn Baz کا انتقال ہوا ہے. He used to be called Bukhari of Zaman, Bukhari of the time. یعنی اگر Ibn Baz اگر لکھ جائے اس حدیث کے نیچے کہ that this hadith is authentic, it has value actually. اس کا weight ہے اس حدیث کا. ڈاکٹر اسام العباد کہتا ہے that I was his student and I was a Wahhabi. And Ibn Baz کے بارے میں بتا دوں. Ibn Baz کہتا ہے میں 20 سال جو ہے for 20 years I was the امام جماعت of مسجد نبوی. اور میرے لیے وہ کہتا ہے پرائڈ آف پرفارمنس جو ہوتا ہے وہ مجھے ایک ایوارڈ ملنا چاہیے ہے. مطلب 20 سال امام جماعت رہا, ایک دفعہ بھی رسول کی زیارت کے لیے قبر پر نہیں گیا تھا آج تک. انسان ایسا بھی بدبخت ہو سکتا ہے, ایک دفعہ بھی نہیں گیا, یہ میرے لیے پرائڈ آف پرفارمنس مجھے ملنا چاہیے. کہتے اس کا اسٹوڈنٹ تھا ڈاکٹر اسام العباد. ڈاکٹر اسام العباد کہتا ہے I wrote a lot of books against Shias. I wrote a lot of books. شیعہ کافر ہیں اور شیعہ یہ ہیں. But he says that I came across one hadith.
one hadith changed me, and that hadith was hadith thaqalain. Hadith says, inni tarikun fikum thaqalain, kitabullah wa itrati ahlu bayti ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada wa innahuma lan yaftarika hatta yarida alayya al-hawd. That I am leaving behind me amongst you. मैं तुम्हारे दरमियान में दो चीज छोड़ कर जा रहा हूँ. One is kitab Allah and second one is itrati ahlu bayti. Ma in tamassaktum bima. If you hold up to both of them, दोनों को पकड़ कर रखोगे, लन तज़िल्लु बअदी अबदा, मेरे बाद हरगिज गुमराह नहीं होगे. You will not go astray after me. And ये दोनों भी एक दूसरे को छोड़ने वाले नहीं है. They will not be apart from each other unless both of them they reach to me till the Hawz Kausar. Hawz Kausar में मुझसे मुलाकात करेंगे. कहते ये हदीस. Now what to do with the hadith, with this hadith? अच्छा आप कहेंगे मौलाना ये हदीस जो है वो ऐसी भी तो आई है, किताबुल्लाह व सुन्नती, किताबुल्लाह व सुन्नती, कि अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत, इतरत उसमें नहीं है. तो इसका जवाब ये है, ये किताब व सुन्नती सिर्फ एक जगह पर आई है, सिर्फ एक जगह पर, वो भी मुवत्ता इब्न मालिक के अंदर, एंड उसके नरेशन भी वीक नरेशन है. जबकि 24 डिफरेंट जो नरेशंस जो हैं किताब व इतरती अहले बैती को बनाई है. एक इंसान बीमार होगा जो अहले बैत को छोड़कर फिर सुन्नत के पीछे दौड़ रहा होगा, यानी ऑथेंटिसिटी उसके अंदर नहीं है. देयर इज नो ऑथेंटिसिटी. वो कहता है मैंने डिसाइड किया ना व्हाट टू डू, एक्चुअली व्हाट टू डू विद दिस हदीस, ये अहले बैत को कहाँ लेकर जाऊँ. तो कभी कभार क्या होता है, इफ यू आर वेयरिंग ब्लैक ग्लासेस, अगर ब्लैक पहने तो सब आपको क्या नजर आता है, ब्लैक नजर आता है. तो असल में बाहर ब्लैक नहीं है, आपने क्या पहना है, ब्लैक पहना है. और अगर आपने बुक्स के अगर ऐनक लगाई है तो, और वो भी बुक्स अहले बैत है, तो फिर जो है कुछ नजर नहीं आता है. फिर तो इंसान जो है अंधा गूंगा बहरा सब हो जाता है. अहले बैत का अगर उसको बुक्स है, वो बुक्स अली हो जाए तो. खुद ये कहता है डॉक्टर इसाम देवात को सुन रहा था मैं, बोलते हैं हमारे पास we used to have sessions in Saudi Arabia that where we used to discuss the personality of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam and find out the defects in the personality of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu. Really? वो कहते हैं उसके अंदर ऐब निकालते थे हम कि अली जो है सामहानी, just to let you know कि बुक्स अली है. अगर आप सहाबा के तौर पे मान लेते तो तब भी चल जाएगा. कहा कि अली ने क्यों अपनी वाइफ को जो है रसूल खुदा की बेटी को क्यों मरवा दिया. Can you see the doubt actually? They can go up to the अली की पर्सनालिटी में ये था और वो था. कहते हैं आज तक ये हो रहा है, आज तक ये हो रहा है. फिर वो कहता है कि आप इसका जवाब लेकर आइए. वो कहते हैं कि एक हदीस और मैं उस पर आता हूँ. वो कहते हैं कि रसूल खुदा ने क्या कहा, रसूल खुदा ने कहा अलीयुन मअल कुरान वल कुरानो मअ अली, और ऐसे इशारा करके कहा बोला अलीयुन मअल कुरान वल कुरानो मअ अली, अली इज विद कुरान एंड कुरान इज विद अली. व्हाट डज इट मीन, यानी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. इफ रसूल खुदा ऐसे करके बताते तो एक बड़ा है और एक क्या है, छोटा है. रसूल खुदा ने ये नहीं किया, ऐसे करके बताया. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जहाँ कुरान है वहाँ अली है, जहाँ अली है वहाँ कुरान है. फिर वो सवाल करता है, वो कहता है कि भाई जिसने कुरान को पहला माना उसने अली को पहला माना, जिसने कुरान को चौथे नंबर पर लेकर गया है, जो अली को चौथे नंबर पर लेकर गए, जो अली को चौथे नंबर पर नहीं लेकर जा रहा है, वो दरअसल कुरान को चौथे नंबर पर लेकर जा रहा है. सवाल मुझसे होगा ये पहले जो 3 आए थे वो कहां से थे, वो तो कुरान नहीं थे. यानी एक बहुत बड़ा ये क्वेश्चन है खुद इस हदीस के जरिए से कि आप कुरान को कौन सी जगह देना चाहते हैं. अगर कुरान को आप अव्वल नंबर देना चाहते हैं तो अली का पहला नंबर होना चाहिए था. आपने अली को उठा के चौथे नंबर पे लेकर, 4th नंबर पे लेकर आए. बहरहाल मेरे उससे बहस नहीं है, बहस इससे है. कहते ये हदीस पर आकर बोले दिस हदीस ऑफ सकलैन मेड मी शिया.
And currently he is in Qom and he is one of the scholars, he is one of the teachers in Qom. اور اس کے ابھی لیکچرز بھی آتے ہیں, فارسی میں بھی وہ لیکچر دیتا ہے. ایک انسان کو یہ حدیث تبدیل کر سکتی ہے ثقلین, کتاب اللہ و عطرت اہل بیت. اس میں تھوڑی سی اور بات کروں گا, ایک سے بات بجے محمد و آل محمد. حتی زیارت آل یاسین کے اندر آئے, امام زمانہ کی خصوصیت کے اندر آیا ہے, کہا السلام علیک یا تالی کتاب اللہ, کہ جو کتاب اللہ کے ساتھ ہے سلام اس کے اوپر ہو. یہی نہیں, جب امام زمان آئیں گے تو امام زمان کلاسز لگائیں گے قرآن کی. امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے, کہتے ہیں اذا قام قائم آل محمد, کہ جب امام زمان ری اپیئر کریں گے, قیام کریں گے, کہا ضرب فساتیت, فساتیت فستات کہتے ہیں ٹینٹس کو, ٹینٹس لگائیں گے. کس کے لیے ٹینٹس؟ اس زمانے کے لیے تھا. آج کیا ہوگا, یونیورسٹیز اوپن کریں گے. لمن یعلم الناس القرآن, کن کے لیے یونیورسٹیز لگیں گی؟ کہ جو لوگوں کو قرآن ٹیچ کر کر کے بتائیں گے. ٹھیک ہے, میں بہت دفعہ کلیم کرتا ہوں چیزوں کو, بہت چیزیں کلیم کرتا ہوں. میں کربلا سے پہلے کنیکٹ کرتا ہوں, پھر اس کے اوپر آتا ہے. اس بات بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. حرثمہ was one of the companions of Imam Hussein علیہ السلام. جب امام حسین علیہ السلام نے ریچ کربلا, اور یاد ہے آپ کے سامنے مسائل میں پڑھا تھا, کربلا کی خاک کو اٹھا کر کچھ کہا تھا, اور یہ کہا تھا کہ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر یذبح اطفالنا, یہاں پر ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے, یہاں پر بیویوں کو قید کیا جائے گا, ٹھیک ہے, اسیر کیا جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ کربلا میں یہاں پر پہنچا تو کہتے ہیں کہ میں اصل میں امام علی علیہ السلام کے ساتھ, حرثمہ کہتا ہے, I was with Ali ibn Abi Talib علیہ السلام and we were returning from Siffin, and when Imam Ali علیہ السلام reached this place کربلا, اس جگہ پر پہنچتے ہیں, خاک کربلا کو اٹھاتے ہیں اور اسمیل کرتے ہیں. حرثمہ کہتا ہے, کہتے ہیں اسمیل کرتے ہیں, اور امام کہتے ہیں واہن لکی ایتھا التربہ, کہ وائے تجھ پر اے خاک کربلا, آہ تجھ پر اے خاک کربلا, لا یحشرن منک اقوام یدخلون الجنہ بغیر حساب, تیری اس مٹی سے ایسے لوگ محشور ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے. تو دیکھیں یہ مجھے میرے ذہن میں رہ گیا, اور پھر امام نے there were few sentences, امام نے کہا کہ ایسے ایسے لوگ جائیں گے, یہاں ہمارے بچے ہیں وہ ذبح ہوں گے. and he says that, میرے ذہن میں رہا کہ علی کیا باتیں کر رہے ہیں. And حرثمہ کہتا ہے when I returned, I went to my wife and said کہ علی ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں, کیا غیب کا علم ہے؟ وائف کہتی ہے be quiet, don't speak like this. یعنی اس کو معرفت تھی. اس نے کہا علی کے بارے میں ایسی بات نہیں, کہ مولا ہے. کہتے ہیں کہ جب کربلا میں یہ حرثمہ آیا ہے تو کس کی جانب سے آیا پتہ ہے؟ حرثمہ آیا ہے عمر سعد کی جانب سے. He was one of the leaders. And جب امام حسین علیہ السلام نے خاک کربلا کو اٹھایا ہے, اور خاک کربلا کو اٹھا کر وہی بات کی جو امام علی علیہ السلام نے کی تھی, کہتا وہ ساری باتیں یاد آنا شروع ہو گئی. وہ تو اونٹ کے اوپر بیٹھ کر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے امام کو, کہتا ہے کہ یا ابا عبداللہ, یا حسین, کہتے کہ میں نے آپ کے بابا سے یہ سنا تھا اس سرزمین کے اوپر میرے بچوں کو ذبح کیا جائے گا, اور یہاں سے وہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے. مولا کہتے ہیں کہ اگر سنا ہے تو پھر کیا ارادہ ہے؟ حق کے ساتھ ہو یا حق کے خلاف ہو. If you remember, we discuss, تیسری پوزیشن کہیں نہیں ہوتی ہے. اس نے کہا مولا نہ میں آپ کے ساتھ ہوں نہ میں آپ کے خلاف ہوں, بولا میں نیوٹرل ہوں. امام نے کہا ریئلی نیوٹرل ہوں؟ تو امام نے کہا فمز حیث لا ترا لنا مقتلا, بولا اتنے دور ہو جانا حرثمہ that you cannot see, اور ہم کو ذبح کیا جا رہا ہو دیکھنا نہیں. کیا کہا ولا تسمع لنا صوتا, ہماری آواز کو تم سن نہ سکو, بیکاز جب میں کہوں گا حل من ناصر سننا, اور مدد کو نہیں آئے اور نیوٹرل بنے بیٹھے رہے. امام کہتے ہیں فوالذی نفس حسین بیدہ, بولا کہ جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے,
کہ وہ شخص کہ جو ہماری آواز کو سنے اور لبیک نہ کرے، خدا بند متعال منہ کے بل اسے جہنم میں ڈالے گا، دور ہو جانا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس سے جب پوچھا گیا کہ وہ کیوں نہیں آنا چاہتے ہو، اس نے کہا کہ یا ابا عبداللہ، کوفے میں میری بچیوں کو چھوڑ کر آیا ہوں میں، مجھے ڈر ہے ابن زیاد جو ہے میری بچیوں کو نہیں چھوڑے گا۔ اے بدبخت انسان، تجھے حسین کی بہن اور بیٹیوں کا خیال نہیں ہے، تجھے اپنی بہن اور بیٹیوں کا خیال ہے۔ کہ انسان ایسا بدبخت ہو سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں بشیر جو ہے نام ہے، یہ قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ آپ کا مال اور اولاد فتنہ ہے، ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہیں، اسی کے لیے حلال اور حرام سب بھول جاتے ہیں۔ اور جب انسان مرے گا، انسان روایت میں آیا ہے کہ جب انسان مرتا ہے، مرنے کے بعد تمثیل آتے، تمثیل that he can see few things۔ سب سے پہلے اس کے پاس اس کا مال جو ہے جسم بن کر آتا ہے، تو مال سے کہتا ہے کہ میں نے تیرے لیے حرام اور حلال کا خیال ہی نہیں کیا، تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ جواب میں وہ کہے گا میں تمہارے لیے کفن کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتا، بولے کفن لے لو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اولاد جو ہے تمثیل بن کر آتی ہے، مینیفیسٹیشن ہوتے سامنے دکھتے ہیں۔ اولاد سے کہتا ہے تم کیا کرو گے میرے لیے؟ تمہارے لیے تو میں نے دوڑ اور دھوپ کی، سب کچھ کیا میں نے، سب میں خدا کو بھی بھول گیا تھا میں۔ وہ کہیں گے کہ ابا جان زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں، آپ کو دفنا دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اس کے اعمال آتے ہیں جو نیک اعمال کیے تھے، تو وہ کہے گا کہ میں نے تجھے انجام دینے کے لیے سستی کی تھی، I was lazy in performing for example نماز فجر، I was very lazy، میں دل نہیں تھا، پھر بھی میں نے انجام دیا پھر بھی۔ تو وہ اس کے نیک اعمال کہیں گے اب قیامت تک جب تو ریزریکٹ نہیں ہوتا، محشور نہیں ہوتا ہے، ہم تیری قبر میں تجھے پروٹیکٹ کریں گے، اور اس حال میں تیرے خدا کے سامنے ہم جائیں گے، تجھے پروٹیکٹ کریں گے۔ ہم اپنے اعمال کے لیے جو ہے سستی دکھاتے ہیں، مال اور اولاد فتنہ ہے۔ اسی کے مقابلے محمد ابن بشیر حضرمی امام کی خدمت میں آتا ہے، لیکن انسان آزاد ہونا چاہیے، آزاد ہو، آزاد نہیں ہے تو بدبخت ہو جاتا ہے انسان۔ اور بدبخت ہونے کی دو یاد رکھیے گا نشان ہے، اس دنیا کے غلام کی دو چیزیں ہیں، دو نشانیاں ہیں جو اس دنیا کا غلام ہے۔ پہلی چیز، یہ دنیا لالچی بناتی ہے، اور چاہیے، حل من مزید، اور چاہیے، اور چاہیے، کتنا تجھے چاہیے، صحیح ہے کہ اور کی تلاش میں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم اور کے چکر میں قبر تک پہنچ جاؤ گے۔ You are forgetting، آپ کو کیا بنایا دیا جا سکتا ہے؟ بھائی آپ کو پوری دنیا دے دی جائے، آپ پوری دنیا کے بادشاہ بن جائے، ڈکٹیٹر ہیں، پوری دنیا آپ کی غلام ہے، کتنے سال زندہ رہیں گے؟ 60 70 80 then it's done۔ کہ واقعتاً یہ اس قابل ہے دنیا کے 70 80 سال کے لیے میں جو آنے والی زندگی ہے اس کو میں خدا حافظی کروں گا۔ امام کے پاس ایسے لوگ موجود تھے۔ محمد بشیر حضرمی، امام کو پتہ چلتا ہے اس کا بیٹا قید میں ہے شہر رہ کے اندر۔ امام جو ہیں ایک جوانی چادر لا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں محمد بشیر حضرمی گو، اپنے بچوں کو جا کے چھڑاؤ، وہ قید کے اندر موجود ہے۔ گریہ کرنے لگتا ہے، وہ گریہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے اکلتنی الصبا حیا ان فارقتک، اے مولا یہ جنگل کے جو وائلڈ اینیملز ہیں، درندے، یہ مجھے کھا جائیں اگر میں آپ کو تنہا چھوڑ کر جاؤں۔ You can see the difference between these two people۔ The first person is بولا مولا ساتھ نہیں دوں گا، میری بچیاں ہیں۔ اور سیکنڈ پرسن کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر میں چھوڑ کر جاؤں، خدا جو ہے مجھے برباد کر دے، مجھے جنگلی جانور کھا جائیں، تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ لالچ ہے۔ دوسری چیز جو ہے اس دنیا کے غلام کی نشانی خوف ہے، خوف ہے، ڈر ہے ہر بات کا۔ جو آزاد ہوتا ہے اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ مار دیں گے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے آپ۔ وہ آزاد ہے، اس سے ڈرتا نہیں ہے، اور جو مرنے کے لیے ریڈی ہو جائے اس کو وہ مار نہیں سکتا ہے۔ اور آپ سرداب میں جا کے یہ زیارت پڑھتے ہیں، آپ زیارت میں کیا کہتے ہیں؟ وَهُوَ عَهْدِي إِلَيْكَ وَمِيثَاقِي لَدَيَّ، اے مولا میرا یہ عہد ہے، میرا یہ وعدہ ہے آپ کے ساتھ۔ کیا وعدہ ہے؟
یہ وعدہ ہے فَأَبْذُلُ نَفْسِي وَمَالِي وَوَلَدِي وَأَهْلِي، اے مولا مال و اولاد و فیملی ممبر سب کے سب قربان ہیں آپ کے اوپر ہے، کیا چاہیے؟ یہی نہیں، آگے کیا کہا وَجَمِيعَ مَا خَوَّلَنِي رَبِّي بَيْنَ يَدَيْ، اے مولا جو بھی دیا ہے، اب جو بھی کا مطلب کیا ہے؟ جو کچھ بھی ہے، حتیٰ کہ اگر آپ کو اگر رسپیکٹ دی ہے، کبھی کبھار آپ کو اپنے امام کے لیے رسپیکٹ بھی دے دینی پڑتی ہے، ہوتا یہ بھی حاضر ہے، وقت حاضر ہے، سب کچھ حاضر ہے، اگر اس قابل بنے گا تو واقعتاً جو ہے اس عہد کے اوپر پورا ہو رہا ہوگا کہ یہ وقت کا امام ہے کہ انسان ہر ایک چیز دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اس تیاری کے لیے آمادگی چاہیے ہوتی پہلے سے، یہ all of a sudden نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے I'm ready and I'll give. No, you have to practice. کیسے کریں گے؟ میں اس کو ذرا اور عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد وعجل فرجهم۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ابتدا میں کہ قرآن ہے اور اہل بیت ہیں، حقیقت میں دونوں میں فرق نہیں ہے، there is no difference between these two۔ ہم کبھی کبھار ڈفرینشیٹ کرتے ہیں قرآن ناطق ہے قرآن صامت، حقیقت میں یہ ڈفرینشیٹ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، کبھی کبھار یہ اپنی پوزیشن چینج بھی کر لیتے ہیں، ایک ناطق بن جاتا ہے تو دوسرا کیا بن جاتا ہے؟ صامت بن جاتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ جب قرآن بول رہا ہوتا علی خاموش ہو جائیں، جب علی بول رہا ہوتا قرآن خاموش ہو جائیں، کبھی ہے کہ دونوں بولنا شروع ہو جائیں گے، there is no difference between these two۔ اب سوال یہ ہے، سوال یہ کہ میں نے کہا کہ میں تیار ہوں یا تیار نہیں ہوں، we should have some litmus test۔ میں وہ ٹیسٹ کیسے کروں؟ میں مجھے پتا چلے کہ میں تیار ہوں۔ ہم جو ہیں نعرے مارنے کے اندر، وہ والے نعرے حیدری پہ نہیں کرا، یعنی کلیم کرنے کے اندر بہت زیادہ ہم مولا آ جائیے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ وہی تو تھا کہ بھائی مولا آ جائیے، سارے درخت تیار ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، فوجی تیار ہے، آرمی تیار ہے، یو کم اینڈ ہوا کیا؟ when امام came سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب آپ سے لٹمس ٹیسٹ کیا ہے؟ لٹمس ٹیسٹ یہ ہے، اگر میں آپ سے کہوں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام باہر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ ملاقات کرنا چاہیں گے؟ بات کرنا چاہیں گے آپ ان سے؟ کون ایسا اس زندگی دنیا کے اندر ایسا شخص ہوگا اپنے وقت کے امام کو نہیں دیکھنا چاہتا ہوگا؟ We do so many اعمال actually. We do so many اعمال کہ that somehow کہ ہم اپنے وقت کے امام سے جا کے ملاقات کر سکیں، بات کر سکیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہم ضرور جانا چاہیں گے، آپ کہیں کہاں کیسے جاؤں میں ملاقات کرنے کے لیے؟ اگر میں امام کی خدمت میں جاؤں گا، اگر ملاقات ہو جائے تو شاید امام پلٹ کر یہ کہیں گے اوکے تم چاہتے ہو ہم آ جائیں، تم چاہتے ہو ہم سے بات کرنا چاہتے ہو، دیکھو میری ایک شبیہ جو ہے وہ ایک اور تمہارے پاس موجود ہے جو قرآن کی صورت کے اندر ہے، کیا تم اس سے بات کرتے ہو یا بات نہیں کرتے ہو؟ تم نے اس قرآن کا کیا حال کیا ہے؟ Do you connect yourself with the Holy Quran or not؟ اگر میں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے اور قرآن پہ غور و فکر ہی نہیں ہے تو آپ بتائیے خدا کی قسم جو وہ قرآن ناطق آنے والے اس کے ساتھ میں کیا کام کروں گا؟ These are mere claims I'm having کہ میں یہ کروں گا اور میں وہ کروں گا۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام جواب میں یہی کہیں گے، اے بندے خدا جب ہماری یاد آئے تو ہماری یاد میں قرآن کے کچھ صفحوں کو پڑھ لینا، یہ جو قرآن کے صفحے ہیں اگر تم پڑھ دو گے تو یاد امام کا بھی ثواب ملے گا اور اس قرآن پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے، امام کہتے ہیں کہ خدا بند متعال خود نہیں آ سکتا تھا، کیا خود آ سکتا ہے؟ جسم نہیں اس کے پاس، he cannot come۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے کلام کو بھیجا ہے، یہ کلام خدا بند متعال ہے، کہا فَتَجَلَّ لَهُ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا رَأَوْهُ بِمَا أَرَاهُ مِنْ قُدْرَتِهِ، بغیر اس کے you cannot see him but you can see his کلام in front of you۔ اس خدا سے بات کرنا چاہتے ہو موجود ہے، امام سے بات کرنا چاہتے ہو یہ قرآن موجود ہے۔ اس قرآن کے ذریعے سے کیسے ہدایت دے سکتے ہیں؟ آج کچھ میں ورسز آپ کے سامنے، کچھ دامن وقت میں میرے پاس جو ہے 15 منٹ 20 منٹ موجود ہیں، اس میں آپ کے سامنے قرآن سے کچھ ورسز لے کر آؤں گا، جوانوں کے لیے بھی موجود ہیں، so that we can take some guidance from the
Holy Quran by reciting Salawat Muhammad wa Ali Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala जो मैंने इब्तिदाई खुतबा के अंदर जो आयत पढ़ी थी वो आयत थी इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार आयातिन लिउलिल अलबाब। ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ज़मीन और आसमान के दरमियान में ये आना और जाना जो है लैल और नहार का, दिन और रात का जो आना जाना है, इसके अंदर निशानियां रखी हैं। निशानियां हैं किसके लिए? लिउलिल अलबाब, उलिल अलबाब जो अक्ल रखने वाले हैं। हम इसको पढ़ते हैं, पढ़कर क्या करते हैं? We move forward, या तो आगे चलते हैं। तो आप कुरान को जरा देखिए, 1/8 of the Holy Quran, how much? 1/8 of the Holy Quran, ये क्या कहता है? बोलते हैं ponder करो। For example, Allah subhanahu wa ta'ala कहता है यस्मऊन, those who listen, यस्मऊन। या कुरान कहता है यतफक्करून, those who ponder। या कुरान के यतदब्बरून, those who reflect। यंज़ुरून, those who observe। यअक़िलून, those they have intellect। यतज़क्करून, those who pay attention or those who remember। यसअलून, those who ask question। यफ़क़हून, those who develop an insight। यअलमून, those who know। आपको कुरान बार बार ये कहते हुए नजर आएगा कि क्यों तुम इसके ऊपर गौर व फिक्र नहीं करते हो? ये कुरान किसके लिए है? ये कुरान मेरे और आपके लिए था। कोई और इससे ज्यादा किताब नहीं है हमारे पास। एक किताब आई है हमारे पास हिदायत के लिए, एक से ज्यादा नहीं है। और हम हदीस सकलैन बांध कर पढ़ते हैं। हदीस सकलैन में क्या था? मा इन तमस्सकतुम, किसे? एक से, एक को पकड़ना है, दोनों को पकड़ना है? जी, दोनों को पकड़ना है। एक को पकड़ा, दूसरे को छोड़ा, ये भी चला जाएगा भाई। दोनों को पकड़ के रखना है। यानी कुरान से मेरा ताल्लुक वैसे ही होना चाहिए जैसे मेरा अहले बैत अलैहिस्सलाम से ताल्लुक है। There is no difference between these two, कोई फर्क नहीं है इनके दरमियान में। अब कुरान की कुछ आपके सामने आयत पेश करता हूँ, यानी जवानों के लिए, कि कुरान जो है अजीब है, इसके अंदर इतनी हिदायत मौजूद है। एक आयत आपके सामने पेश करूँ भाई। शहद की मक्खी, बहुत सारे जानवर का जिक्र खुदावंद ने कुरान में किया है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हनी बी के बारे में कहता है। हनी बी देखिए आपने, बिन 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 करती है। खुदावंद ने कुरान में कहता है औहा रब्बुका इलन नहल, अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुम्हारा रब शहद की मक्खी को क्या करता है? वही करता है। वही की अक़साम, उसमें थोड़ा सा बात करता है। अनित्तखिज़ मिनल जिबाल बुयूता, ताकि ये मक्खी जो है अपना घर कहाँ पर जाकर बनाएगी? ये अपना हाउस कंस्ट्रक्ट करेगी जिबाल, जिबाल मींस माउंटेन्स के अंदर। फिर इसी तरीके से वमिन शजर है, और ट्रीज के अंदर वमा यअरिशून, ठीक है? ये अपने जगह कहाँ पर बनाएगी? फिर क्या कहा? फस्लुकी सुबुलु रब्बिकी ज़ुलुला। मैंने स्किप किया आयत, और कुरान कह रहा है कि हमने इसको कहा है कि जो रास्ता तुझे खुदा ने बता दिया है, जो वही तुझे भेजी है, उस वही को सबमिसिवली, ज़लील होकर सबमिसिवली अपना रास्ता तय करती रहे। ये इंसान है जो उसकी बात नहीं मानता है। दुनिया के अंदर, इस पूरी कायनात के अंदर इंसान के अलावा हर एक खुदा की बात मान रहा है। आपने कभी देखा है कि मक्खी जो है क्या नाम है, सब कुछ छोड़ के जो है क्या नाम है, इंस्टाग्राम यूज कर रही हो, या बराजा के ऊपर बैठी हो और गप्पे मार रही हो, फैमिली को छोड़ दिया हो, काम नहीं कर रही हो? You will not see any animal doing this thing. ये इंसान है कि जो खुदा ने कहा है उसको अमल नहीं करता है। हक है तमाम जानवरों को कहने का, इस दुनिया का सबसे बड़ा वायरस ये इंसान है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये तेरी बात नहीं मानते हैं, हम सब तो मान रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कह रहे हैं हमने वही नाज़िल किया। वही का मतलब क्या है? ऑटोमेटेड इनबिल्ट सिस्टम उसके अंदर। वो जाती है, जाएगी, वो अपना काम अंजाम देके वापस आएगी। इनबिल्ट जो वही किया अल्लाह सुब्हानहु व तआला, ये कैसी वही है, इस पे बात करते हैं हम। यखरुजु मिन बुतूनिहा, इसके जो बतन है, इसके पेट से एक लिक्विड निकलता है। शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु, ये इसके पेट से फ्लूइड निकलता है, इसका कलर्स डिफरेंट है। आपने देखा होगा, कभी येलो कलर का निकलता है, कभी ब्लैक कलर का निकलता है, कभी ब्राउन कलर का निकलता है। हनी
فیہ شفاء للناس. خداوند متعال نے اس کے اندر کیا رکھا ہے؟ شفا رکھی ہے. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون. اس کے اندر ہم نے نشانی رکھی ہے, سائن رکھی ہے. کس کے لیے؟ کہ جو تفکر کریں. سائن کا مطلب کیا ہے یہ بھی سن لیجئے. سائن بورڈ آپ نے دیکھے ہوں گے. If you see a sign board and after seeing the sign board it is written mention ہوا ہے right side پہ لینا ہے. If you go and stop your vehicle and start praising MashaAllah Subhanallah کتنا اچھا سائن بورڈ ہے, اور آپ کی وجہ سے ٹریفک پیچھے جام ہو جائے, جام اردو میں کہتے ہیں جیم ہو جائے, تو پھر کیا ہوگا؟ ایک ٹریفک پولیس والا آئے گا اور آپ کو کیا دے گا؟ ایک بڑا جو ہے فائن دے گا. میں نے سنا ہے فائن بڑے بڑے ہیوی فائن ہوتے ہیں ماشاءاللہ. ایک بڑا ہیوی فائن آپ کو ملے گا. آپ کہیں گے میں نے کیا کیا, میں تو تعریف کر رہا تھا. تو آپ کہیں گے بھیا یہ تعریف کرنے کے لیے نہیں تھا, یہ سائن بورڈ کس کے لیے تھا؟ یو آر سپوز ٹو فالو. اللہ کہہ رہے سائنس رکھی تمہارے لیے. میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں ماشاءاللہ خدا آگے جا رہا ہوں بھائی, اس کو پڑھ کر کہیں پہنچنا تھا, وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ تیرا رب تھا, تیرا پروردگار تھا. یو آر سپوز ٹو ریچ. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, دار السلام میں آ کر جراف کو دیکھتے ہیں, اوہ ماشاءاللہ, ٹیمپو کو دیکھا اور اس کو دیکھا. وہ تو ماشاءاللہ نہیں کہتے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں بیوٹیفل. بیوٹیفل کہہ کے چکانے ختم ہو گئے. بھائی یہ سب کی سب نشانیاں تھیں. جب آپ دیکھیں پیکاک کو, تو پیکاک کو دیکھنے کے بعد کہیں گے اگر یہ پیکاک اتنی خوبصورت ہے تو اس کا بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا. somehow you connect. یہاں پر رستہ نہیں رکنا چاہیے. اب میں شہد کھا کے کہوں الحمدللہ رب العالمین باقی خلاص نہیں, اس آیت سے آگے جانا ہوگا. اس آیت کے اندر پھر کچھ چیز ہونی چاہیے میرے اور آپ کے لیے جو خدا کہہ رہا ہے تفکر کرو اس کے اندر. وہ تفکر کیا ہے, وہ تھوڑے سے منٹس آپ کے لوں گا. جو سو رہے ہیں وہ جاگ جائیں, جو جاگ رہے ہیں اور زیادہ جاگ جائیں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. یہ شہد کی مکھی کا نظام دیکھیں ہے کیا. If you get some chance go and do some research on this. یہ مکھی جو ہے شہد کی مکھی, یہ کیسے بتاتی ہے. ابھی یہ صاحب ہمارے برادر افغانی جو تھے, یہ واز آسکنگ کہ مولانا وہ لوکیشن بتا دیں ذرا, ہمارے دوست فرینڈس آنے والے ہیں, لوکیشن چاہیے ہے. تو پھر یہ کہہ رہے تھے جی پی ایس لوکیشن بھیج دیتے ہیں, لائیو لوکیشن. تو آپ لائیو لوکیشن تو بھیج دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں جو مکھی جو رستہ جو ہے, اچھا ہوتا کیا ہے, اس کا جو لیڈر جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے, لیڈر جاتی ہے جا کے جو فوڈ سورس ہے نیکٹر کو تلاش کرتی ہے. دیکھو درخت یہاں پر موجود ہے, پھول یہاں پر موجود ہے. They can go up to 6 kilometers. They can go up to 6 kilometers. اب جب واپس آ کر بتائے گی تو کون سی لوکیشن دے گی, جی پی ایس لوکیشن. کیسے پتا چلے گا بتائیے. ہاں میڈیکل اسٹور کے سامنے جو ہے, کیسے بتائے گی وہ؟ ایک سوال ہے آپ کے ذہن میں اور میرے ذہن میں. اور اس میں جب ریسرچ کی گئی, انہوں نے 2 فوڈ سورس رکھے فیو میٹرز کے ڈسٹینس پہ. جو پہلی مکھی جو ہے جس کو انہوں نے مارک کیا, اس کے بعد ساری جو مکھیاں آئیں وہ اسی فوڈ سورس کے اوپر آئیں, 1 میٹر کے ڈسٹینس میں تھا اس پہ نہیں آئیں. وہ ایکیوریٹ تھا. کیسے پاسبل ہے؟ کون سی سٹوری آ کر دیں گے اس کو. ہم کہتے ہیں آپ جا کر ریسرچ کیجئے گا, یوٹیوب پہ جا کے ویڈیو دیکھے گا, دا ویگل ڈانس آف ہنی بی. ویگل ڈانس, ویگل ڈانس کیا ہے؟ یہ مکھی آتی ہے, مکھی آ کر اب کیسے بتائے گی بھائی, سب سے پہلے یہ ہوگا کہ کس ڈائریکشن میں جانا ہے, دوسرے کو بتانا ہے اتنا دور جانا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا آپ کے پاس کوئی پوائنٹ تو ہونا چاہیے کہ بھائی وہ ڈائریکشن کس سے کہاں سے دیکھ کے ڈائریکشن کو لے کر جانا ہے. یہ اپنا پوائنٹ بناتی ہے سورج کو, سن کو بناتی ہے, اور آ کر مکھی کیا کہتے ہیں اپنی باڈی کو ہلاتی ہے, ڈانس کرتی ہے. اور ڈانس کرتے کرتے جو ہے جتنے اینگل پہ ڈانس کرتی ہے, اگر 5 ڈگری پہ ڈانس کر رہی ہے تو بتا رہی ہوتی ہے یہ سورج جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا, اس کے 5 ڈگری پر جانا ہے. اللہ کہہ رہے اس کے اندر ہمیں آیت رکھی ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر آیتیں ہیں. اور پھر کتنا دور جانا ہے, جتنی دیر تک یہ ویگل ڈانس کرتی رہے گی یہ بتائے گا دراصل اتنے ڈسٹینس کے اوپر موجود ہے. اور اتنا پرفیکٹ نظام ہے کہ یہ وہیں پر جا کر پہنچ رہی ہوتی ہیں. ہم نے کبھی جوان کو بتایا ہے, ہم تو ہنی کھاتے ہیں مطلب ماشاءاللہ الحمدللہ, آگے چلیں. یہی نہیں, اگر آیتوں کو ذرا دیکھیں آپ, اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت میں کیا کہا,
جو آیت کا جو ورڈز یوز ہوئے ہیں بطون ہا, ہا, those who know Arabic, ہا is a pronoun for a female. فیمیل کے لیے پروناؤن نہیں ہے, میل کے لیے نہیں ہے. ہم نے ان کے فیمیل کے بطن میں جو ہے شفا رکھی ہے. فَسْلُكِي again it's an instruction to a female کہ تم اس رستے کو طے کرو گی. مکھی کون سی فیمیل. اسی طریقے سے کہا اتخذی, اتخذ نہیں کہا اتخذی. تینوں کے تینوں جو انسٹرکشنز آ رہے ہیں, تینوں کے تینوں جو پروناؤنس آ رہے ہیں وہ فیمیل کے لیے آ رہے ہیں. آج جا کے سائنس جو ہے اس نے ریسرچ کی, پتہ چلا یہ جو سارا کا سارا ہنی بی, جو ورکر ہنی بی ہوتی ہے ساری کی ساری فیمیل ہوتی ہیں. معلوم ہے ان کے گھر والے جو مرد جو ہے بیٹھ کے آرام سے کھا رہے ہوتے ہیں, عورتیں کام کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ جائیے 500 years ago, only 500 years ago, شیکسپیئر کا ڈرامہ ہے ہینری فور. ہینری فور کے اندر وہ جا کر کیا لکھتا ہے, اس کے ایگزیکٹ ورڈز میں بتا دوں آپ کو, they have a king and officers of swords. اس کو یعنی 500 سال پہلے تک اس کو پتا نہیں تھا کہ بھائی ان کے پاس کنگ نہیں ہوتا, ان کے پاس کوئین ہوتی ہے. ان کے کام کرنے والے ہنی بی جو ہوتی ہیں فیمیل ہوتی ہیں, میل نہیں ہوتی ہیں. نہیں معلوم تھا. 1400 سال پہلے قرآن یہ آپ کے سامنے معجزہ دے رہا ہے کہ یہ قرآن ہے, یہ خدا کی جانب سے آیا ہے. یہی نہیں, اس کا جو ہنی بی کا جو آپ دیکھیں ہیکساگن کی صورت بناتی ہے. کیوں ہیکساگن بناتی ہے؟ یو کین ڈو the research on that. سرکل بناتی ہے تو سرکل کے اندر پرابلم کیا تھا؟ سرکل کے اندر سرکل سرکل کے ساتھ ہے تو یہ کیا ہے, یہاں پر بیچ میں گیپ ہو جائے گا اور بزنس کمیونٹی بیٹھی ہوئی ہے یہاں پر, بھائی یہ کاسٹ آف پروڈکشن بہت ہائی ہو جاتی ہے, ویسٹیج ہو جاتا ہے. ویسٹیج نہیں کرنا ہے. اور یہی نہیں بولتے مولانا ٹرائنگل بنا لیتے ہیں. ٹرائنگل بننے کے اندر پھر اگر کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہوتا ہے, ان کا ویکس زیادہ لگتا ہے اور ان کی والس ویک ہو جاتی ہیں کیونکہ 3D کی ہے, ہر طرف سے ان کے اوپر پریشر پر لگے گا تو 6 والس اگر ہوں گی یہ زیادہ جو ہے ڈیوریبل ہوگا. میں آپ سے اگر کہوں کہ اگر آپ یہ ٹی وی اگر سامنے اگر یہ اسکرین ہے, آپ 4-5 لوگ شروع کریں یہاں سے ہیکساگن بنانا, ایک یہاں سے, ایک یہاں سے, ایک یہاں سے, اور اس طریقے سے بنائیں, سب کا سائز سیم ہونا چاہیے. بیچ میں جب پہنچے تو اتنا ہی ہیکساگن بچنا چاہیے جو یہاں والا تھا. کین یو ڈو دس؟ یہ 2D کے اوپر ہے, یہ مکھیاں 3D میں بنانا شروع کرتی ہیں اور جب بیچ میں پہنچتی ہیں اتنا ہی اسپیس بچی ہوتی ہے جتنی بچنی چاہیے تھی. یہ کون ہے جو ان کو سکھا کر بھیج رہا ہے؟ خداوند متعال کہہ رہا ہے ہم نے اس پر وحی نازل کی ہے, یہ وحی ہے ہماری. آپ کہیں گے مولانا یہ مکھی کی مجلس تو ہو گئی, کچھ تو کام کی بات بتائیے آپ. اس سے میرے لیے کام کی کیا بات ہے؟ یہاں سے رسول خدا کی حدیث ہمیں سمجھ میں آتی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا رسول خدا کہتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ ان مثل المؤمن کا مثل النحل. مؤمن کی مثال ہنی بی کی طرح ہے. ہنی بی, ہنی بی کس کے اوپر جا کر بیٹھتی ہے؟ کچرے پہ جا کر بیٹھتی ہے یا اچھے فوڈ کے اوپر جا کر بیٹھتی ہے؟ کچرے پہ نہیں بیٹھتی ہے, وہ دوسری مکھی ہوتی ہے. یہ ہمیشہ کہاں پر جا کر بیٹھے گی؟ یہ ہمیشہ پاک اور پاکیزہ جگہ پر جا کے بیٹھے گی. مومن جو ہے دوسروں کی برائیوں اور عیب کے پیچھے نہیں لگے گا, کچرا چننے کے لیے جا رہا ہے. مومن دوسروں کی اچھائی کے پیچھے جائے گا. اچھا میں عیب کے پیچھے نہیں دوڑ رہا ہوگا, اس کا عیب کیا ہے, اس کا عیب کیا ہے. یہ کچرا مکھی ہے. پھر یہ ہنی بھی جو ہے دوسروں کی اچھائی کے پیچھے جائے گا. کہا اکلت طیبہ, یہ پاک چیز کھاتی ہے, یہ پاک چیز کھاتی ہے. یہ نجاست نہیں کھاتی, کسی کا حرام نہیں کھاتی, کسی کو دھوکا ووکا نہیں دیتی ہے, یہ کسی کا پیسہ نہیں سلا دیتی ہے, یہ کام نہیں کرتی ہے. یہ پاک چیز کھاتی ہے. ووضعت طیبہ, جب پاک چیز کھائی تو کیا چیز نکلے گی باہر؟ پاک نکلے گی. پاک چیز اولاد کو دیں گے تو اولاد پاک بنے گی. اولاد کو اگر حرام کھلایا تو پھر جو کہ نا حرام کا اثر ہوگا کہ امام حسین کو بھی تنہا چھوڑتا ہے انسان. اور کہا وَوَقَعَتْ فَلَمْ تَقْسِرْ وَلَمْ تُفْسِرْ, جس جگہ پر جا کر بیٹھتی ہے اس کو خراب نہیں کرتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کے اندر پوری ایک سائنس ہے کہ بیز کی جو پولینیشن ہے, بیز جو ہنی بیز جو ہے 15 to 20% امریکہ کے اندر جو کراپس آتی ہیں وہ پولینیشن سے آتی ہیں. پولینیشن جہاں سے اٹھاتی ہیں تو وہاں سے اٹھا کے کہیں اور پھینکتے ہیں تو وہاں سے فروٹس اور نکلتے ہیں. 15 to 20%, یعنی جس سے جہاں بیٹھی اس کو خراب نہیں کیا ہے.
بلکہ کیا کرتی ہے؟ اس کو آباد کرتی ہے. مومن جہاں پر آ کر بیٹھتا ہے وہاں پر اس کو برباد نہیں کرتا ہے, اس کمیونٹی کو آباد کر رہا ہوتا ہے. وہ فتنہ و فساد نہیں کرے گا. یہ مکھی حنیبی بھی ہے کہ جو ہمیں سکھا رہی ہے. اور ایک اور چیز کہ جو اس حنیبی سے ڈسکشن زیادہ تھی لیکن میں وہ دعوت میں گنجائش نہیں ہے. اسی طریقے سے ہیومینٹی ہے اس کے اندر. قرآن نے کیا کہا؟ فَاسْلُكِي سُبُلُ رَبِّكِ ذُلُلًا, اپنے رب کا جو بتایا اور راستہ ہے اس کے اوپر ذلیل بن کر چل. اس کا مطلب کمیونٹی کے جو کام کرنے والے افراد ہیں, پوزیشن مل جائے, کچھ مل جائے, یا اپنے آفس کے اندر کچھ مل جائے, تو بھائی ذرا سینہ ذرا چوڑا نہ ہو جائے, بلکہ ذلیل بن کر جو ہے سب میں صرف خدا کی بارگاہ میں کام کرنا ہے. یہ حنیبی کام کر رہی ہوتی ہے. حنیبی پوری زندگی کے اندر, پوری زندگی جو لگاتی ہے اس کی, کتنا زیادہ ہنی بناتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ 1/12 of the teaspoon, اس سے زیادہ نہیں بناتی ہے, اس سے زیادہ اس کا کام نہیں ہے. لیکن کیا ہے؟ محنت کرتی رہتی ہے. لیکن خدا بندی متعالی نے اس محنت کا ذکر قرآن میں کیا ہے اور کہتے خدا کا اس کے اندر شفا ہے. اس کا مطلب اگر کوئی چھوٹا ہو تو اس کو چھوٹا نہ جانیے گا. کمیونٹی کے اندر کام دیتے بھائی چپلیں سیدھی کرنی ہے, یہ چپلیں سیدھی کرنے کے اندر ذلیل محسوس نہ کیجیے خود کو. بولے چھوٹا سا کام تھا, اس سے کیا ہوگا؟ اس سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. یہ سمجھیے کہ آپ کس کی خدمت کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, یہ مہم نہیں ہے. کس کے لیے کام انجام دے رہے ہیں. اگر میرا مولا مجھے کہے کہ واش روم کو جا کے صاف کرنا ہے, سر آنکھوں پہ میں جا کے وہ کام انجام دوں گا. یہ چھوٹے سے چھوٹے کام کو امام علی علیہ السلام کہتے ہیں افعلوا الخیر ولا تحقروا منه شیئا. یہ چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام کو چھوٹا مت سمجھنا, حقارت مت سمجھنا کہ یہ چھوٹا سا کام کروں گا کیا ہو جائے گا. فإن صغيره قليل وقليله كثير, کہ خدا کی نگاہ میں جو چھوٹا ہے وہ بڑا ہے, جو کم ہے وہ زیادہ ہے. پھر امام کہتے ہیں جو خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے وہ کم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خدا اس کو ملٹیپلائی کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو وحی ہے, یہ وحی کی 8 قسمیں بتائی ہیں. 5 منٹ آپ کو منزل مسائل کو آ جانا ہے. وحی کی ابن عربی نے کہی ہے کہ 8 قسمیں ہیں. کتنی ہیں؟ 8 قسمیں. جو سب سے لوسٹ لیول ہے وحی کا وہ جانور کے اوپر ہے, جو مکھی کے اوپر کی ہے. اور جو سب سے ہائیسٹ لیول ہے وہ رسول خدا کے اوپر ہے. جب قابہ قوسین اور ادنی کی منزل میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ بھی بیچ میں سے ہٹ جاتے ہیں, جب وحی نازل ہوتے رسول خدا کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے, کمر جھکنا شروع ہو جاتی ہے. ڈیفیکلٹ ہے وہ مرحلہ کہ اب اللہ اور نبی کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے, اب وحی آنا شروع ہو جاتی ہے. دیٹ از دی ہائیسٹ. عجب ہے کہ جو سب سے چھوٹا جو ہے وحی کا سلسلہ ہے, اس کے اندر مکھی اپنا رستہ نہیں بھولتی ہے. عجیب مسلمان ہے, کہتے ہیں کہ جس کے اوپر سب سے زیادہ ہائیسٹ لیول کی وحی آتی تھی, کہتے ہیں اسے ہزیان ہو گیا. How is it possible? وہ جب ہے اپنا گھر کا رستہ بھول جایا کرتا تھا. Really is it possible? کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کبھی صاحب و نسیان, کبھی وہ بھول جاتا, رکعتیں نماز کی وہ بھول جاتا تھا وہ نبی. یہ چھوٹی سی مکھی جس کو وہ خدا کہے گا ہم نے جو وحی نازل کیا اپنا رستہ نہیں بھولتی ہے, وہ نبی خدا. پھر یہ جو رسول ہے, یہ جو مکی ہے جو ہے, جو سب سے لوسٹ لیول پہ اس کے اوپر جو وحی نازل ہو رہی ہے, خداوند متعال نے اس کی زبان کے اندر, اس کے پیٹ کے اندر کیا کر دیا؟ شفا رکھ دیا. فیہ شفاء للناس. اور جو مخزن وحی ہو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کا کیا حال ہوگا؟ پھر اس کا جو دعا میں دہن ہوگا اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ کیا شفا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور جس کو زبان چسا کے بڑا کیا ہو پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ کسی نے علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا, ایک سوال بھیجے, محمد وآل محمد کہ آپ کس طریقے سے سلونی قبل ان تفقدونی کہتے ہیں, how is it possible؟ تو کہا کہ یہ جو علم ہے رسول خدا نے علم زبان چسا کے بڑا کیا ہے. ہاذا بسطۃ فی العلم, یہ سینہ جو ہے مخزن علم ہے. there are treasures of knowledge inside this. اور پھر امام علی کہتے ہیں هذا ما زقنی رسول اللہ زقا زقا, یہ وہ علم ہے جو رسول خدا نے مجھے, جیسے ایک پرندہ اپنی چونچ سے کوئی چیز لیتا ہے بچوں کو, اسی کو جا کے منہ میں ڈال دیتا ہے, اس طریقے سے وہ علم اللہ سبحانہ و تعالی سے لیا اور میری طرف منتقل کیا.
میں ایک سوال کروں گا کہ یا علی آپ تو نہج البلاغہ کی منزل پر ہیں، فصاحت و بلاغت جانتے ہیں. So when you are speaking amongst Arabs آپ کو اگزامپل جو ہے یہ اسپیرو کی، چڑیا کی نہیں دینی چاہیے تھی. اگزامپل کس کی دینی چاہیے تھی؟ اگزامپل دیتے اونٹنی کی. جیسے اونٹنی کا بچہ جو دودھ پیتا ہے اس کی ماں سے، ویسے میں نے علم حاصل کیا. تو شاید جواب آئے گا نہیں، علی نے ایسے علم حاصل نہیں کیا ہے. کیوں؟ کہ جو اونٹنی ہے جو کھاتی ہے تو وہ کچھ اور ہوتا ہے، پیٹ میں جاتا ہے، پیٹ میں جانے کے بعد وہ دودھ کے اندر کنورٹ ہوتا ہے. دودھ کنورٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ بچہ پی رہا تھا. جو کھایا تھا اور جو پلا رہے یہ فرق ہے. جو خدا کے رسول نے حاصل کیا تھا ایز اٹ از علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ٹرانسفر کیا ہے. یہ ہے علم علی بن ابی طالب علیہ السلام. There is no difference. امام کہتے ہیں کہ مجھے رسول خدا نے 1000 علم کے باب دیے ہیں، اور ان 1000 علم کے باب سے علی نے 1000 علم کے باب اور کھولے ہیں. واقعاً ظلم ہے ہمارے پاس یہاں پر کہ یعنی ایک شخص وہ ہے کہ جو کہہ رہے سلونی سلونی، اور دوسرا وہ شخص موجود ہے جو کہہ رہے کہ اگر میں غلط راستے پر چلے جاؤں تو مجھے سیدھے راستے پر لے کر آ جانا. Can you believe this؟ میری اس کے اوپر ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ اگر کبھی بات ہو کہ واقعاً اگر ہم کوالٹیز کے اوپر بات کریں، علی کے سامنے کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. There is no one who can stand in front of علی بن ابی طالب علیہ السلام. عزیزو میں نے آپ کو زحمت دی. آج کی رات وہ ہے کہ آج کی رات کے مسائل جو ہیں اہل بیت علیہ السلام کے شروع ہو جائیں گے. دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا جو قافلہ ہے جو مدینہ سے نکلنا چاہتا ہے. دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی اور بھی بہنیں موجود ہیں. ایسا نہیں کہ صرف زینب کبریٰ عقیل بن ہاشم جو ہیں وہ صرف بہن امام حسین، اور بھی بہنیں موجود ہیں. آپ یہ کہیں کہ یہ ایک محبت ہے بہن کی بھائی سے، ایسا نہیں ہے عزیزوں. یہ معرفت کی منزل ہے. یہ ایک ایسی معرفت کی منزل ہے کہ جہاں پر زینب کبریٰ اس منزل پر آ گئی ہیں کہ اب کربلا کو زینب کی ضرورت ہے. کربلا مکمل نہیں ہو سکتی ہے زینب کے بغیر. قافلہ چلنا چاہتا ہے، بہن زینب آتی ہیں اور امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں اے زینب تمہارے شوہر عبداللہ ہیں. اور آپ نے دیکھا تھا عقد میں شرط رکھی تھی، آپ سے بات بھی ہوئی تھی، اس میں بات کی تھی ہم نے. عقد میں شرط رکھی تھی کہ اے عبداللہ کہ جب حسین جانا چاہیں تو زینب کو جدا نہ کرو گے، کیونکہ یہ دو جسم ایک جان ہے. اجازت ملتی ہے. لیکن جو مصیبتیں جو پریشانیاں حسین مظلوم نے برداشت کی ہیں یہ زینب کبریٰ نے برداشت کی. جس طرح سے نانا رسول خدا کی لحد سے جدا ہوئے ہیں ویسے زینب کبریٰ بھی جدا ہوئی ہے. ماں کی لحد کو جیسے چھوڑا ہے ویسے زینب کبریٰ نے، اور جس طریقے سے حج کو عمرے میں تبدیل کیا ہے ویسے زینب کبریٰ نے بھی کیا ہے. اور سورج کی تمازت جو ہے، جو سفر کی تھکان حسین کو محسوس ہوئی ہے، وہی جو ہے تمام مصیبتیں زینب بھی برداشت کر کے آ رہی ہیں. عزیزوں وہ وقت آ گیا کہ شب عاشور ہے. ہر خیمے کے اندر ماں اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کر کچھ باتیں کر رہی ہیں. ان میں سے اون و محمد بھی ہیں. ماں کہہ رہی کہ دیکھو اون و محمد میرے لال، تم جعفر طیار کے پوتے ہو. دیکھو کل ایسا نہ ہو کہ تم اپنی جان کو جو ہے مولا حسین پہ فدا نہ کر سکو. دیکھو ماں کی لاج رکھ لینا. ایسا نہیں ہے کہ اگر زینب کبریٰ بچوں کو نہ کہیں تو یہ بچے اپنی جان مولا کو نچھاور نہ کریں گے. ایسا نہیں ہے. یہ تربیت زینب سلام اللہ علیہ ہے. یہ خود جو ہے جائیں گے اور جان نثار کریں گے، لیکن ماں ہے اور ساتھ میں بہن بھی ہے، اور ساتھ میں وہ معرفت ہے کہ جس سے بچوں کو تیار کرنا چاہتی ہے. عاشور کا دن آتا ہے، اور عاشور کے دن آپ جانتے ہیں کہ ہوا کیا. عاشور کے دن کہ حضرت حبیب ابن مظاہر کہہ چکے تھے
کہ دیکھو خبردار انصاران امام حسین علیہ السلام، ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہوتے ہوئے بنی ہاشم اور خصوصاً امام حسین پر کوئی آنچ آ سکے. جب تک ہم زندہ ہیں ان پر کوئی آنچ نہ آنی چاہیے. ایک ایک کر کے انصار حسین جاتے رہے. جب انصار تمام ہو چکے اب بنی ہاشم کی باری ہے، تو دونوں بچوں کو تیار کیا ہے اون محمد کو مولا حسین کی خدمت میں. اور تو جیسے ہی مولا حسین نے اون محمد کو دیکھا تو گریہ کیا ہے. اور آئے ہیں تو بنا کہ امام حسین مظلوم نے کہا کہ اجازت نہیں. خیمے کے پیچھے سے آواز آتی ہے، اے بھیا بہن کا ہدیہ قبول کر لینا. اے بھیا بہن کا چھوٹا سا ہدیہ ہے. کہا کہ ان کے والد عبداللہ ہیں، وہ جو ہے اجازت دیں گے. کہا کہ ارے عبداللہ ہی نے تو کہا تھا، یہ مقتل کے جملے عزیز ہو، عبداللہ ہی نے کہا تھا اے زینب یہ بچوں کو لے کر جانا. اگر وہ وقت آ جائے کہ جب حسین کی بچوں کی بات آئے تو میرے بچے حسین کے بچوں پہ قربان ہو جائے. یہ سننا تھا، اجازت دی ہے. مجھے اس سے بات نہیں ہے کہ عمرے کیا تھے. دونوں بچے اور بڑے ہیں، محمد چھوٹے ہیں، دونوں مل کر حملہ کرتے ہیں. ارے اب ایک نے اور نے میمنے پر حملہ کیا تو میسرے پر الٹ دیا. محمد نے میسرے پر حملہ کیا تو میمنے پر الٹ دیا. جنگ کرتے چلے جاتے ہیں. ارے لیکن 3 دن کی بھوکے پیاسے بھی تو ہے. ارے کرتے چلے جاتے ہیں، لوگوں کو واصل جہنم کرتے چلے جاتے ہیں. ارے داد شجاعت وصول کر رہے ہیں. ارے حسین ہیں جو ان کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں، عباس ہیں جو ان کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں. لیکن ایک وقت آتا ہے ساری فوجیں مل کر گھیر لیتی ہے. ارے گھیر کر کے حملہ کرتی ہے. چھوٹا بھائی محمد ارے کربلا کی زمین پر آ کر گرتا ہے. ارے جیسے ہی آواز سنی بڑے بھائی نے تو مقتل کے جملے کہا اے بھیا میں بھی تمہارے پاس تھوڑی دیر میں پہنچنے والا ہوں. لڑتے لڑتے ارے اور بھی زمین کربلا پر آتے ہیں اور کہتے ہیں مولا ہمارا سلام قبول کیجئے گا. ارے جیسے ایک باز شکاری حملہ کرتا ہوا آتا ہے. امام حسین دونوں بچوں کے پاس آتے ہیں. کیا دیکھا؟ دونوں کے دونوں سرزمین کربلا پہ شہید ہو چکے ہیں. ارے داہنے ہاتھ سے اور کو اٹھاتے ہیں، بائیں ہاتھ سے محمد کو اٹھاتے ہیں. ارے دونوں کو سینے سے لگا کر ایسے لے کر چلتے ہیں کہ دونوں کے پاؤں خط کھینچتے ہوئے چلے جاتے ہیں زمین کربلا پر. دیکھیں جب بھی امام حسین کسی کے لاشیں پر آئے ہیں، روایت میں آئی ہے کہ خیموں کے اوپر سب سے پہلے تو استقبال کے لیے پہنچتا تھا وہ زینب کبریٰ تھی. حتیٰ روایت میں آیا کہ کربلا میں دونوں کے لاشیں کے اوپر امام حسین علی اکبر کے لاش پر حسین سے پہلے زینب کبریٰ پہنچی ہے. لیکن اس حال میں لے کر آئے ہیں کہ زینب موجود نہیں ہے. سر جھکائے ہوئے امام حسین ارے خیموں میں تشریف لے کر آتے ہیں. ارے بیویاں تلاش کر رہی ہیں، اے زینب تم کہاں ہو؟ تم ماں ہو محمد کی. شاید سوچ رہی ہوگی کہ ماں ہے، شاید لفظ کھا کر زمین پر گر پڑی ہوگی. لیکن دیکھا خیمے کے کنارے زینب سجدے کی حالت میں ہے. شکرن للہ شکرن للہ اے خدا بندے متعال. اے بیویوں نے شانہ ہلایا اور کہا اے بیوی اور محمد آ گئے. ارے گھبرا کر اٹھتی ہے کہتے کہ اور محمد آ گئے. ارے مختل کے جملے ہیں، میں شاید تصویر کشی نہ کر سکوں. مختل کہتا ہے بیوی آگے آگے ہے، ساری سرداریاں بیوی کے پیچھے پیچھے ہے. جاتی ہے دیکھتی ہے اور محمد خیمے میں لاشیں پڑے ہیں. دونوں کے درمیان میں اپنے سر کو زمین کربلا میں رکھتی ہے. اے خداوند متعال تیرا شکریہ، تو ہماری قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. عزیزوں 2-4 جملے سن لیجئے، آپ دیکھ لیجئے گا کہیں بھی زینب نے اور محمد کا
چھوٹنے لگی ہیں تو اپنے بھتیجے سے کہا اے سید سجاد ان سے کہو کہ ہمارے جو سرد شہداء کے تبرکات کو واپس کر دیا جائے. ارے ایک ایک تبرک آتا ہے, ایک ایک سر آتا ہے, ایک ایک سر آتا ہے, لیکن زینب امام حسین کے سر کو لے کر کریا کر رہی ہے. کسی شامی عورت کے پاس جب یہ 2 سر بچ گئے تو کہا کہ کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ بیوی زینب کہتے ایسا نہ کہو, ماں زندہ ہے لیکن بھیا حسین پہ کون کریا کرے گا؟ ارے کربلا پہنچتی ہے, کربلا پہنچنے کے بعد بھی اپنے بھائی حسین کو یاد کیا, عباس کو یاد کیا, ارے علی اکبر کو یاد کیا. حتی مدینہ پہنچنے کے بعد جب رسول خدا نانے رسول خدا کے روزے پر پہنچی ہے تو مصیبتیں بیان کی. اے نانا نہیں معلوم کو حسین کے ساتھ کیا ہوا, اپنے بچوں کو یاد نہیں کر رہی ہے. میں کہوں گا اے زینب سلام اللہ علیہا ماں تو ہے نا, کیا ممتا کا دل آپ کے سینے میں نہیں ہے؟ ارے جواب آئے گا. ارے ممتا کا دل ہے لیکن حسین کی ذمہ داریوں کا بند اس پر بندہ ہوا ہے. ارے جب بیویوں کو مدینہ میں گھروں پر بھیج دیا, تمام امانتوں کو لوٹا دیا, اپنے جب گھر پر واپس پہنچی ہے, ارے بچے یاد آئے ہیں. اے محمد, اے عبداللہ, میری گودی اجڑ گئی, میرے بچوں کو پیاسا شہید کر دیا گیا. ماتم حسین شبیر کا تم صدقہ ہو, شبیر کا تم صدقہ ہو, اب خیمے میں بیٹا اب لوٹ کر نہ آنا. شبیر کا تم صدقہ ہو, اب خیمے میں بیٹھا اب لوٹ کر آنا. محمد محمد ہے ماں کو یقین تم ماں کی بات رکھو گے, یہ یاد رہے خیموں میں ہے پیاسے بچے, دریا پہ اگر جانا ہو سہروز کے پیاسوں, تم پیاس نہ بجھانا. اے آل محمد, اے آل محمد, اے آل محمد, اے آل محمد. ہر حال میں تم پر لازم ہے شکر خدا کا. اے شہزادوں ہے صبر تمہارا ویسا, فرزند ہو تم زینب کے شکوا نہیں کرنا, جب زخم کوئی کھانا. اے آل
چوہ اکھڑنے والی اس وقت سہانے آئیں گی مادر میری دل کی یہ میرے خواہش ہے اس دم میری ماں سے زخموں کو تم چھپانا اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد جب لاش اٹھا کر خیمے میں لائے سرور زینب یہ بولی اشکوں کو اپنے چھپا کر میں بھی نہ تمہیں روں گی اور میرے لیے بھی آنسو نہ تم بہانا اے آن محمد اے آن محمد اے آن
زینب یہ بولی اشکوں کو اپنے چھپا کے میں بھی نہ تمہیں روؤں گی اور میرے لیے بھی آنسو نہ تم بہانا تعظیم کی خاطر کیوں اٹھتے نہیں اب بیٹا دیکھو تسرانے آئے ہیں میرے بھیا جاگو میرے شہزادو کیا بھول گئے ہو قدموں پہ سر جھکانا زینب نہیں بھولے گی امت کا ستم ڈھانا زینب نہیں بھولے گی امت کا ستم ڈھانا خیموں کا وہ جل جانا خیموں کا وہ جل جانا چادر کا وہ چھل جانا زینب نہیں بھولے گی امت کا ستم ڈھانا زینب نہیں بھولے گی امت کا ستم ڈھانا زینب نہیں بھولے گی امت کا ستم ڈھانا جلتے ہوئے خیمے میں بیمار بھتیجا تھا اور زہرا کی جانب پہ کیا سخت مرحلہ تھا واللہ بقدرن میں زینب کا حوصلہ تھا واللہ بقدرن میں زینب کا حوصلہ تھا وہ گوشت پہ عابد کو وہ گوشت پہ عابد کو خیمے سے اٹھا لانا زینب نہیں بھولے گی امت کا ستم ڈھانا زینب نہیں بھولے گی امت کا ستم ڈھانا زینب نہیں بھولے گی امت کا ستم ڈھانا رات کا سناٹا اور سہے میں ہوئے بچے جب پیاس کی شدت سے مٹی پہ تڑپتے تھے یہ دیکھ کے زینب کا ہوتا تھا جگر ٹکڑے یہ دیکھ کے زینب کا ہوتا تھا جگر ٹکڑے تاریخ یہ شب میں پھر تاریخ یہ شب میں پھر بچوں کا وہ بہرا
ستم ڈھانا زینب نہیں بھولے گی امت کا ستم ڈھانا. بازار میں لائے جب قیدی ہمیں بنا کر بازو بندھے ہوئے تھے سر پہ نہیں تھی چادر زینب کا کھلا سر تھا اور جہاں پہ تھے ستم گئے زینب کا کھلا سر تھا اور جہاں پہ تھے ستم گئے شرما کے وہ بالوں سے شرما کے وہ بالوں سے زینب کا منہ چھپانا زینب نہیں بھولے گی امت کا ستم ڈھانا زینب نہیں بھولے گی امت کا ستم ڈھانا زینب نہیں بھولے گی امت کا ستم ڈھانا. بھائی نے ذرا جس کو تکلیف نہ آنے دی خواہش کی صدا پوری معصوم سکینہ کی رو رو کے وہ بابا کو جب اپنے بلاتی تھی رو رو کے وہ بابا کو جب اپنے بلاتی تھی شبیر کی دختر کا شبیر کی دختر کا منہ پر تماچے خانہ زینب نہیں بھولے گی امت کا ستم ڈھانا زینب نہیں بھولے گی امت کا ستم ڈھانا زینب نہیں بھولے گی امت کا ستم ڈھانا. جب باری سکینہ کی آواز وہ سنتے تھے سجاد بھی زندہ میں گرتے تھے سنبھلتے تھے اور اہل حرم کے بھی دل غم سے دہلتے تھے اور اہل حرم کے بھی دل غم سے دہلتے تھے معصوم سکینہ کا معصوم سکینہ کا وہ خوف سے چلانا زینب نہیں بھولے گی امت کا ستم ڈھانا زینب نہیں بھولے گی امت کا ستم ڈھانا زینب نہیں بھولے گی امت کا ستم ڈھانا. گودوں میں جسے پالا ماں فاطمہ زہرا نے جنت سے جسے گوہر پوشاک دی خدا نے کیا ظلم و ستم ڈھایا اس بیٹے پہ آقا نے کیا ظلم و ستم ڈھایا اس بیٹے پہ آقا نے مظلوم کربلا کا مظلوم کربلا کا سر میز پہ چڑھانا زینب نہیں بھولے گی امت کا ستم ڈھانا زینب نہیں بھولے گی امت کا ستم ڈھانا. کہتی تھی زینب اے میرے شیرو کہتی تھی زینب میرے
میں خوشبو بس یہ تمنا میری لاج رہے خون کی ہے یہ وصیت میری خواہ قسم کا شمع کا لقب آل محمد میرے آل محمد آل محمد میرے آل محمد آل محمد میرے آل محمد دونوں جڑی جنگ کو صورت آندھی بڑے صورت آندھی صورت آندھی نانا علی کی طرح موت پہ حاوی رہے موت پہ حاوی موت پہ حاوی مل کے جو حملہ کیا میں منا میں سرا ایک میں زما گیا سال علی ایسی چڑی کیوں مچی آل محمد میرے آل محمد آل محمد میرے آل محمد آل محمد میرے آل محمد دیکھ رہی تھی جو خیمے کے در پر کھڑی خیمے کے در پر خیمے کے در پر ساتھ وہی تھے کھڑے حضرت عباس بھی حضرت عباس حضرت عباس بھائی بہن شاد تھے صاحب اولاد تھے وارث اجداد تھے کرنے لگے خوب لڑے شیر میرے آل محمد میرے آل محمد 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 شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ کی پلی سینے پہ جو شاہ کے پلی جس کی آبا بن میں جلی جس کی آواز بن میں چلی منہ پر تماشا کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا آزاد تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین رو کر کہے قاسم کی ماں رو کر کہے قاسم کی ماں مارا گیا قاسم جوان مارا گیا قاسم جوان اے لال میں ڈھونڈوں کہاں مہندی تیری صحرا تیرا مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ با وفا عباس تھا وہ با وفا عباس تھا دکھیوں کی جو ایک آس تھا دنیا کی جو ایک آس تھا